وسلم نے فرمایا میں نے جتنی اپنی ازواج مطہرات سے نکاح کیا اللہ کے حکم سے کیا ہے، میں نے جہاں بھی اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا ہے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہشات نفسانی سے نہیں، حکم ربانی سے اور وحی آسمانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے نکاح فرمائی، اور ہر زوجہ محترمہ کے ساتھ جو 54 سال کے بعد پھر آپ کے نکاح میں مختلف اوقات میں جو آپ کی ازواج مطہرات آئی ہیں، تو ان کے نکاح میں آنے کی بڑی حکمتیں اور بڑی برکتیں ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں دیکھ رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں ہیں، اور مشہور ہے حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی کئی بیویاں ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی 20 بیویوں کا ذکر آتا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویوں کا ذکر آتا ہے۔ اب باقی ہے کہ یہ جو یہود و نصارہ یا دشمنان اسلام ہیں، یہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس حوالے سے جو بات کرتے ہیں، تو یہ ان کا اعتراض سارے انبیاء پہ چلا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہ چلا جاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام پہ چلا جاتا ہے، دیگر انبیاء علیہ السلام کی زیادہ بیویاں تھیں ان پہ چلا جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ایک نبی جو ہوتا ہے اس کے اندر 40 جنتیوں اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہوتی ہے، 40 جنتیوں اتنی طاقت ایک اللہ کے نبی میں ہوتی ہے، اور ایک جو جنتی ہے دنیا کے 100 مردوں کے برابر اس میں طاقت ہے۔ ایک جو جنتی ہے دنیا کے 100 مردوں کے برابر اس میں طاقت ہے۔ اس حوالے سے ایک نبی کے اندر اگر آپ اس کو ضرب لگائیں 100 کو 40 کے ساتھ، تو 4000 مردوں کے برابر طاقت اللہ نے ایک نبی میں رکھی ہے۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم،
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب حضرات پیار محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر، وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر، پناہ بے کساں بن کر اور شفیع المذنبی ہو کر. خرد کیا کر سکے گی ان کی رفعتوں کا اندازہ، خرد کیا کر سکے گی ان کی رفعتوں کا اندازہ. فلک بھی رہ گیا جن کے لیے فرش زمین ہو کر. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. نہایت ہی قابل عزت احترام دوستو، بزرگوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا مبارک تذکرہ الحمدللہ اللہ کے کرم فضل توفیق سے گزشتہ کئی جمعوں سے آپ سماعت فرما رہے ہیں. اور گزشتہ جمعے میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک نکاح کا ذکر ہوا، مبارک شادی کا ذکر ہوا، جو کہ طیبہ طاہرہ ملکہ وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ وہ نکاح ہوا. اور میں کہوں گا کہ انسانی تاریخ میں اس کائنات میں سب سے عظیم اور بابرکت یہ نکاح تھا، اور اللہ کی رحمتوں اور اللہ کی برکتوں کا نزول تھا. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک نکاح، جو اللہ کا نبی یتیمی کا زمانہ گزار چکا اور جس نے بچپن ہی میں اپنی والدہ کی میت کو دیکھا،
اور اپنے والد کی قبر کو دیکھا اور اپنے دادا جان کے جنازے کو دیکھا، اس پیارے نبی کے مبارک زندگی میں یہ ایک پہلی خوشی ہے، جنہوں نے بڑی آزمائشیں دیکھی، بڑی مشکلات کا زمانہ دیکھا، اپنے چاچا ابو طالب کے پاس مشکل وقت گزارا، روکھی سوکھی کھا کر اپنا وقت گزارا۔ آج اس پیارے نبی کے لیے خوشی کا دن ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ نہ آپ کے والدین اس خوشی میں شریک ہیں، نہ آپ کے بہن بھائی کوئی اس میں شریک ہیں، نہ آپ کا دادا شریک ہے۔ اور عموماً ایسے وقت پہ اپنے پیاروں کی یاد جو ہے وہ انسان کو ستاتی ہے، اور مائیں تو اس دن کا انتظار کرتی ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو کب اس حالت میں دیکھتی ہے، وہ اس کی زندگی کی آرزو، چاہت، خواہش یہی ہوتی ہے۔ تو آپ کی والدہ محترمہ صرف آپ 6 سال کے ہیں دنیا سے جا چکی ہیں، والد محترم آپ کی پیدائش سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، دادا جان آپ کی عمر مبارک 8 سال دنیا سے جا چکے ہیں۔ لیکن یہ میں اللہ کا نظام ہے، اللہ کا دنیا کے لیے ایک عبرت اور نمونہ کا ایک ذریعہ ہے۔ اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اصرار پر ان کے گھر میں منتقل ہوئے تو وہ گھر اللہ کی رحمتوں سے بھر گیا، اور ان کا جو انتخاب تھا وہ بہت عظیم انتخاب تھا، ان کا جو فیصلہ تھا وہ بہت عظیم فیصلہ تھا جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا۔ حالانکہ مکے کے بڑے بڑے شرفاء، بڑے بڑے سرداروں کے نکاح کے پیغام آئے، لیکن انہوں نے ٹھکرا دی، اور جنہیں ملکہ وقت کہا جاتا تھا وہ ملکہ جنت بن گئی، جن کی طرف بڑے بڑے شرفاء اور بڑے بڑے سرداروں کے نکاح کے پیغام آتے تھے، اس کو اللہ کا سلام آنے لگا، جبریل امین سلام پیش کر رہا ہے، اس مبارک گھر میں اللہ کا قرآن اتر رہا ہے، مکی صورتیں سب کے سب وہیں اتری ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے حضرت خدیجہ سب سے بڑی ہیں، اور انہی سے آپ کی جو اولاد ہے وہ سب اولاد بھی اسی گھر میں۔ عمر مبارک 25 سال ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال ہے۔ آپ نے 25 سال سے لے کر 50 سال تک، یعنی مسلسل 25 سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال ہو گئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 65 سال، اور وہ اللہ کو پیاری ہوگی۔ وہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کو نبوت اور ختم نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں، اور اس وقت کے جو حالات تھے مشکل، ان میں حضرت خدیجہ کا کتنا ساتھ تھا وہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن حضرت خدیجہ اپنے گھر سے جنت المعلیٰ کی طرف گویا کہ منتقل ہو جاتی ہیں، وہاں ان کی قبر بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کا اور جو مبارک شباب کا زمانہ ہے، وہ ایک عمر رسیدہ خاتون، 2 شوہروں سے وہ بیوہ ہو چکی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزارے۔
جب ان کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آپ کے عزیزوں نے ایک اور خاتون کے ساتھ فرمایا، اس کا نام ہے حضرت سودا، وہ بھی قریشی خاندان کی عظیم خاتون، جس طرح حضرت خدیجہ طیبہ طاہرہ ہیں اور بہت ہی پاکیزہ خاندان اور بہت علمی خاندان اور علمی گھرانہ۔ آپ کے چچا عمر ابن اسد وہ پہلی آسمانی کتابوں کے عالم ہیں۔ آپ کے ایک چچا بھائی ہیں ورقہ ابن نوفل، وہ بہت بڑے عالم پہلی آسمانی کتابوں کے، اور خود بھی آپ روحانیت میں بہت آگے ہیں۔ اس بت پرستی کے دور میں شرک سے اور بت پرستی سے اللہ نے ان کو بچا کر رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ان سے کروانا تھا۔ تو 50 سال کے بعد پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور گویا کہ 3 سال گزرے، چوتھے سال میں پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ آپ کی بیویوں میں ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کنواری تھی، باقی سب بیوائیں ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیوہ ہیں۔ تو 50 سال تک ایک عمر رسیدہ خاتون کے ساتھ اپنی مبارک زندگی گزارنے والا پیارا نبی، اور ان کے وفات کے بعد پھر 3 سال تو صرف حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں ہیں، وہ بھی عمر رسیدہ اور بیوہ ہیں، اور اس کے بعد پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ اب یہاں پر یہ بات عرض کر دوں کہ آج کی واقعاتی دنیا میں بڑے بڑے بد نصیب لوگ ہیں، یہود و نصارہ اور دوسرے تیسرے، جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، قرآن کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور یہ انہی یہود کی نسل میں سے ہیں جو انبیاء کے قاتل ہیں۔ انہی یہود کے آباء و اجداد جو تھے وہ انبیاء اکرام کے قاتل تھے، تو یہ ان کی ذریت اور ان کی نسل اور ان کی اولاد ہے، تو ان کے گویا کے خون کے اندر یہ چیز شامل ہے، انبیاء کی گستاخی کرنا اور انبیاء کو قتل کرنا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ درپے تھے، بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے اور قتل کرنے کی بہت سازشیں وہ کر چکے تھے۔ آسمانی کتابوں میں وہ نشانیاں پڑھ کرنا کہ یہ نبی آخر زمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ بد نصیب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو 54 سال کے بعد آپ کی اور بیویاں پھر آپ کے نکاح میں آئیں، اس کی کیا حکمتیں ہیں، اس میں کیا راز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت ساری حکمتیں رکھی ہیں، اور زیادہ بیوائیں ہیں، اور ان کے ذریعے سے اسلام کس طرح آگے پھیلا اور قوموں تک پہنچا، اور ایک ایک بیوی جب مسلمان ہوئی تو پورا کا پورا خاندان ان کا مسلمان ہوا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے نکاح میں آئیں تو ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے، اور اسی طرح ازواج مطہرات۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو ہے اس کے 2 پہلو ہیں، اور ہر ایک انسان کی زندگی جو ہے تو اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ ایک اس کی خانگی زندگی ہوتی ہے جس کو پرائیویٹ زندگی کہہ لیں، گھریلو زندگی کہہ لیں، اور ایک جو باہر کی زندگی ہے جس کو آپ پبلک لائف کہہ سکتے ہیں۔ ایک پرائیویٹ لائف ہے اور ایک پبلک لائف ہے۔ ان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ہے، کہ آپ کی پرائیویٹ لائف، خانگی مبارک زندگی، گھریلو زندگی، اور آپ کی باہر کی جو پبلک لائف ہے، باہر کی زندگی، ان دونوں زندگیوں کو جب ملایا جائے تو یہ سیرت طیبہ بن جاتی ہے۔ اب باہر کی جو زندگی تھی آپ کی، اس کو صحابہ اکرام نے امت تک پہنچایا، آپ کے جانثاروں نے امت تک پہنچایا، جو پبلک لائف ہے۔ اور جو پرائیویٹ لائف ہے، خانگی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، وہ ازواج مطہرات نے امت تک پہنچائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک ایک پہلو امت کے سامنے آیا
کسی بھی نبی کے بارے میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی سیرت اور اس کی زندگی کا ہر پہلو موجود ہو۔ ایک اللہ کے آخری نبی ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مبارک زندگی کا ہر پہلو امت کے سامنے موجود ہے، اور ہر پہلو میں ایک رہنمائی ہے امت کے لیے۔ اس لیے ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، مبارک زندگی کا ہر پہلو کا ذکر کرنا چاہیے، پورے توازن کے ساتھ، پورے اعتدال کے ساتھ۔ اور الحمدللہ اسی نیت سے شروع سے میں آپ کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ترتیب کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، قدم بقدم آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جو بد نصیب لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، معاذ اللہ نفسانی خواہشات کی بات کرتے ہیں، اللہ کے جتنے نبی ہیں ان کے نکاح فرش پہ نہیں عرش پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جتنی اپنی ازواج مطہرات سے نکاح کیا اللہ کے حکم سے کیا ہے، میں نے جہاں بھی اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا ہے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہشات نفسانی سے نہیں، حکم ربانی سے اور وحی آسمانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے نکاح فرمائی، اور ہر زوجہ محترمہ کے ساتھ جو 54 سال کے بعد پھر آپ کے نکاح میں مختلف اوقات میں جو آپ کی ازواج مطہرات آئی ہیں، تو ان کے نکاح میں آنے کی بڑی حکمتیں اور بڑی برکتیں ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں دیکھ رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں ہیں، اور مشہور ہے حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی کئی بیویاں ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی 20 بیویوں کا ذکر آتا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویوں کا ذکر آتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو یہود و نصارہ یا دشمنان اسلام ہیں، یہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس حوالے سے جو بات کرتے ہیں، تو یہ ان کا اعتراض سارے انبیاء پہ چلا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہ چلا جاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام پہ چلا جاتا ہے، دیگر انبیاء علیہ السلام کی زیادہ بیویاں تھیں ان پہ چلا جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ایک نبی جو ہوتا ہے اس کے اندر 40 جنتیوں اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہوتی ہے، 40 جنتیوں اتنی طاقت ایک اللہ کے نبی میں ہوتی ہے، اور ایک جو جنتی ہے دنیا کے 100 مردوں کے برابر اس میں طاقت ہے۔ ایک جو جنتی ہے دنیا کے 100 مردوں کے برابر اس میں طاقت ہے۔ اس حوالے سے ایک نبی کے اندر اگر آپ اس کو ضرب لگائیں 100 کو 40 کے ساتھ، تو 4000 مردوں کے برابر طاقت اللہ نے ایک نبی میں رکھی ہے۔ لیکن ان بد نصیبوں کا کیا کہنا؟ وہ گندگی کھانے والا کیڑا پاکیزہ غذا کو کیا اس کی حقیقت کو جانے، اور وہ مردار خور گرد جو ہے وہ خوشبو کو اور پھول کو اور پاکیزگی کو کیا سمجھے؟ یہ گندگی اور غلاظت میں لتھڑے ہوئے معاشرے کے لوگ ہیں، ان کے لیڈران سے لے کر نچلے طبقے تک سارے کے سارے گندگیوں میں اور آلودگیوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، غلاظت میں لتھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اپنی اسی سوچ اور اسی زاویے سے سب کو یہ پرکھتے ہیں۔ ان بد نصیبوں کو کیا معلوم کہ اللہ کے پیاروں کا کیا مقام ہے اور کیا شان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 2000 سے زیادہ حدیثیں امت تک انہوں نے پہنچائی، اور اسی طرح ہر بیوی نے دین کا بڑا حصہ امت تک پہنچایا۔ اور ویسے بھی زمانے جاہلیت میں، وہ تو پہلے انبیاء کی بات کر رہا ہوں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو کئی لوگ ایسے مسلمان ہوئے۔ ایک غیلان ثقفی نام کا ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں، مسلمان ہو گیا، اور اس کے ساتھ وہ گھر میں گیا دعوت دی تو اس کی بیویاں بھی مسلمان ہو گئی۔ پھر آیا اور کہا کہ میری 10 بیویاں ہیں اور وہ ساری مسلمان ہو گئی۔
اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 بیویوں کو تو رکھ سکتا ہے اور اس کے علاوہ باقی کو طلاق ہے۔ عامر بن نفیل کے پاس 5 بیویاں تھی جب وہ مسلمان ہوا، آپ نے فرمایا کہ 4 کی گنجائش ہے، 1 کو طلاق دے دو۔ عام رواج تھا، لیکن شریعت نے یہ حد مقرر کر دی ہے کہ مرد جو ہے وہ 4 تک کر سکتا ہے، اس سے آگے نہیں، بشرطے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَالرُّبَاعَ، جن عورتوں کو تم پسند کرتے ہو ان میں سے 2 سے بھی نکاح کر سکتے ہو، 3 سے بھی کر سکتے ہو، 4 سے بھی کر سکتے ہو۔ شرط یہ ہے کہ عدل انصاف برابری کر سکو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں یہ خوف اور اندیشہ ہو کہ تم عدل انصاف نہ کر سکو گے تو پھر 1 بیوی تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ مرد 4 کیوں کر سکتا ہے، اس کو کیوں ضرورت ہوتی ہے، اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت بھی دی ہے، جسمانی طور پہ بھی اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اور وہ جناب علی 4 بیویوں کو جو ہے ان کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے، ان کے رہائشیں ہیں، ان کے اخراجات ہیں، ان کے معاملات ہیں، سارے کر سکتا ہے، کریں وہ، شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن آج یہود و نصارہ کا اثر بھی ہم پہ، اور پھر ہندوؤں کے ساتھ لمبا عرصہ رہنے کا اثر بھی ہم پہ، اور آج اس حوالے سے کوئی مرد سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اور انگریز نے باقاعدہ قانون پاس کر دیا ہے کہ قانونی طور پہ 1 سے زیادہ بیوی تم نہیں رکھ سکتے، لیکن غیر قانونی طور پہ کئی عورتوں کے ساتھ ہمارے ناجائز تعلقات ہو، اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا۔ قانونی طور پہ 1 سے زیادہ عورت کی کہتے ہیں گنجائش نہیں۔ یہ وہ یہود و نصارہ، یہ ان کا وہ تسلط ہے اور ان کے اثرات ہیں۔ تو بہرحال میں نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک نکاح کا ذکر کیا، اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کی شان، ان کا مقام، اور اللہ کی طرف سے ان کو سلام آ رہا ہے، جبریل امین آ کے سلام پیش کر رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو اتنا عظیم مرتبہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے جو مدینے میں پیدا ہوئے ہجرت کے بعد، باقی ساری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے تھی۔ آپ کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، اور آپ کے 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے ہوئے، ایک کا نام حضرت قاسم ہے، ایک کا نام حضرت عبداللہ ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر ہے، نبوت ملنے کے بعد وہ پیدا ہوئے، بچپن میں اللہ نے اٹھا لیا، اور یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا راز ہے کہ آپ کے یہ جو بچے ہیں، بیٹے ہیں، یہ بچپن میں اللہ نے اٹھا لی۔ بہت ساری حکمتیں ہوں گی، لیکن ایک حکمت یہ بھی ہے کہ خان صاحب کے بچے کو لوگ خان صاحب کہہ دیتے ہیں، چودھری صاحب کے بیٹے کو لوگ چودھری صاحب کہہ دیتے ہیں، مولوی صاحب کے بیٹے کو لوگ مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کے بیٹے کو کوئی نبی کہہ دے، نبوت کا دروازہ پیارے نبی پہ بند ہو چکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں تھا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے، بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا مال و دولت پیارے محبوب کے قدموں پہ نچھاور کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پہ 1 درہم بھی نہیں لگایا، اور ان کے مال کو اور ان کی تجارت کو اور ان کے کاروبار کو سنبھال کر مزید وسعت دی، اور وہ مال غریبوں پہ، محتاجوں پہ، مسکینوں پہ خرچ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت اور احترام حضرت خدیجہ کرتی تھی، انہیں تو معلوم ہی ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت اور ایک عظیم تحفہ اللہ نے مجھے عطا کر دیا ہے، یہ اللہ کے خزانوں کا عظیم جوہر مجھے مل چکا ہے، اور وہ
ان کا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت احترام کرتی تھی. یہ بات اس لیے میں کر رہا ہوں کہ عام طور پہ شوہر اگر مالی طور پہ کمزور ہو یا بے روزگار ہو اور اس کی بیوی مالی طور پہ مستحکم ہو یا برسر روزگار ہو تو یہاں معاملہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. ایسی بات ہے. آپ نے فرمایا حضرت خدیجہ کا ایک درہم بھی اپنی ذات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لگایا. ہاں فرمایا خدیجہ تجھے تیرا مال مبارک ہو, تیرا جو غلام حضرت زید ہے یہ مجھے دے دے, 8 سال کا بچہ ہے, اس کی میں تربیت کرنا چاہتا ہوں. تو فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں, میرا سب کچھ آپ پہ قربان ہو. تو حضرت زید جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے دے دیا, اور حضرت زید کی انہوں نے بہت پیاری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرمائی. یہ قافلے میں جا رہے تھے اپنے ننیال, تو قافلے پہ اس وقت کے لحاظ سے ڈاکہ پڑا اور ڈاکوں نے مال بھی لوٹا اور حضرت زید کو بھی ساتھ ہی لے گئے اور لے جا کر اوقاس بازار کی منڈی میں فروخت کرنے لگے. بڑا ہونہار سمجھدار بچہ ہے, غلام ہے, برائے فروخت ہے. حضرت خدیجہ نے کہا کوئی نابالغ بچہ ہو سمجھدار, اپنے بھانجے سے کہا, حکیم ابن حزام ان کا نام تھا رضی اللہ عنہ, جاؤ کوئی سمجھدار بچہ ہو نابالغ تو مل جائے تو اچھا ہے, خادم کی ضرورت ہے. تو انہوں نے اس کو خرید کے لیا. اب اس کا والد روتا دھوتا پھر رہا ہے, کسی کو پتہ نہیں کون سے علاقہ میں ہے, چچا رو رہا ہے, ماں رو رہی ہے, بہن بھائی خاندان سارے پریشان ہیں. اور وہ جو لوٹ مار میں جو ہے تو اس کو اغوا کر کے لے گئے اور فروخت کر دیا. ایسے ہوتا تھا پہلے. کسی طریقے سے پتہ چلا کہ قریش کے عظیم ایک ہستی ہیں, ان کے پاس ہے یہ لڑکا. انہوں نے کہا کہ آپ تو عظیم خاندان والے لوگ ہو اور بیت اللہ شریف کے خدام ہو, متولی ہو, تمہارا بہت بلند مقام ہے. ہم اپنے بیٹے کی جدائی میں کتنے عرصے سے تڑپ رہے ہیں, رو رہے ہیں, پریشان ہیں. اس کا تصور تو ہم نہیں کر سکتے, وہی کر سکتے ہیں جس کا بچہ کھو جائے نا. تو اب وہ کس کیفیت میں آئے. حضرت زید نے دیکھا تو ابو کو بھی جان لیا, چاچو کو بھی جان لیا, ادبن بیٹھے رہے. حضور نے فرمایا زید پہچانتے ہو کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ میرا ابا ہے اور یہ میرا چاچا ہے. فرمایا اٹھو ملو ان سے. اب حضرت زید جب ملا تو ان کی جو کیفیت تھی اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے. اس کا والد سینے سے لگا کے رو رہا ہے, چاچا رو رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ آپ جتنا پیسہ کہیں گے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں, آپ نے بھی خریدا ہے تو اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جانا چاہتا ہے تو 1 درہم بھی تم سے ہم نہیں لیں گے. فیصلہ حضرت زید پہ چھوڑتے ہیں. یہ جانا چاہتا ہے تو 1 درہم بھی آپ سے نہیں لیں گے. تو وہ حیران ہو گئے کہ اس موقع پہ تو بھاری رقم لے کر بھی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور یہ تو مفت بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے. بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مسئلہ تو بہت آسان ہو گیا. تو حضرت زید سے پوچھا گیا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی غلامی کو جو ہے نا تو میں نہیں چھوڑ سکتا. میں آپ کی غلامی جو ہے اس پہ ساری دنیا پہ اس کو ترجیح دوں گا. باپ نے کہا سوچ کیا کہتا ہے, ادھر ابا کھڑا ہے, ادھر چاچا کھڑا ہے, ادھر تیری آزادی کی زندگی ہے, ادھر تیری اماں ہے, ادھر بہن بھائی ہے, ادھر تیرا خاندان ہے, اور تو آزاد زندگی پہ غلامی کو ترجیح دے رہا ہے. تو حضرت زید نے کہا ہاں اس غلامی پہ میں ساری دنیا کی آزادیوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اور انہوں نے جو عربی میں اشعار کیے اس کے ترجمانی کے لیے چند اشعار. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمام کا, اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمام کا, تو گلے میں توق ڈال لو محمد کی غلامی کا. کیوں؟ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. ہو اگر اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور ابو کو دے کر کہا محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کی. جس آزادی کا مجھے تم بتا رہے ہو
محمد کی غلامی سند ہے آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اور جہاں امی اور بہن بھائیوں کی بات کر رہا ہے تو، محمد متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد متاع عالم ایجاد سے پیارا، مادر و پدر مال و اولاد سے پیارا۔ اللہ یہ سچی غلامی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد